قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 59 عیسیٰ مردان خانے سے تیزی میں اندر اپنے پوشن میں آیا تھا۔ ثنا بیگم تھکن زدہ سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مورس؟ پوروا ٹھیک ہے نا؟ بے چینی سے سوال کیا۔ ثنا بیگم نے اسے بلوایا تھا، ویسے اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، یقیناً کوئی وجہ ہی تھی۔ پوروا کے پاس جاؤ عیسیٰ، بہت اپسیٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، بات بات پر رو رہی ہے، اب بھی رسموں سے جان چھڑا کر تمہارے کمرے میں پڑی ہے۔ ثنا بیگم اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ آپ کی بہو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بس آپ کے بیٹے کے لیے اداس ہو گئی ہے، رہ ہی نہیں سکتی میرے بغیر انہیں مطمئن کرنے کے لیے۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا مغرور لہجے میں بولا۔ ثنا بیگم کے ساتھ زرشے بھی ہنس پڑی اس کے انداز پر۔ اچھا جاؤ، زیادہ ڈرامے مت کرو۔ ثنا بیگم نے اسے مصنوعی گوری سے نوازا تو وہ ہاتھ کھڑے کیے ہار ماننے کے انداز میں پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انداز میں بے قراری تھی مگر نخرے کرنا بھی لازم تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی ڈل کیوں ہو رہی ہو؟ تھک گئی ہو کیا؟ ثنا بیگم زرشے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں، بس طبیعت تھوڑی خراب تھی، اب ٹھیک ہو۔ وہ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، موسم ابھی اتنا بھی نہیں بدلا، تم نے شال اتار کر رکھ دی، کل بھی رات تک بنا شال لیے گھومتی رہی ہو۔ ثنا بیگم تفکر سے اسے دیکھنے لگی۔ زرشے ان کی فکر پر جھلملاتی آنکھوں سے انہیں تکنے لگی۔ جاؤ اور ریسٹ کرو تم۔ ثنا بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی، زیور سے آزاد ہو کر ڈریس چینج کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ موسیٰ کمرے میں داخل ہوتا سیدھا اس کے پاس پہنچا، اس کے گرد بازو حائل کر کے اپنے سامنے کیا۔ یقین کرو، مجھے پورا یقین تھا تم میرا انتظار کرنے کی زحمت آج بھی نہیں کرو گی۔ اتنا پیارا تیار ہوتی ہو لیکن سارا سنگھار لوگوں کو دکھا کر جان چھڑوا لیتی ہو۔ تمہارے اس روپ پر سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ خفگی سے اسے دیکھتا اس کے ہاتھ سے ڈریس کھینچ کر دور صوفے پر پھینک چکا تھا۔ زرشے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ اس لیے بھاگے بھاگے یہاں آئے ہیں؟ اسے شاید موسیٰ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ تمہارے جیسی ظالم بیویاں ہونا تو شوہروں کا یہی حال ہوتا ہے، جیسے میں ایمرجنسی کا کہہ کر سب کے درمیان سے اٹھ کر بھاگا ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ناراضگی سے بول رہا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں جتنی مرتبہ زرشے تیار ہوئی تھی، ابھی وہ دل کھول کر دیکھ بھی نہیں پاتا تھا کہ وہ سب چینج کر کے سو جاتی تھی۔ آج صحیح حل ڈھونڈ کر آیا تھا۔ خان صاحب، میں واقعی تھک گئی ہوں، بس ڈریس چینج کرنے دیں۔ وہ اپنے بھاری لباس کو دیکھتی بے چارگی سے بول رہی تھی۔ خان کی جان، میں بھی تھک گیا ہوں تمہارے نخرے دیکھ دیکھ کر، آج کوئی بہانہ نہیں۔ وہ سکون سے بول کر اسے اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ زرشے نے گھبرا کر دور ہونا چاہا مگر وہ اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر گیا تھا۔ تم بے حد حسین لگ رہی ہو زرشے، اور اگر میں تمہیں نہ سراہوں تو تمہارا یہ سنگار بیکار ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتا وہ خمار زدہ لہجے میں بولا۔ زرشے اس کے حصار میں سمٹی شرما گئی۔ رخساروں پر اس کے نظروں کی تپش سے سرخی چھا رہی تھی۔ موسیٰ بے قرار سا اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ہر نقش کو نرمی سے چھو کر محسوس کرنے لگا۔ خان صاحب، زرشے نے بوکھلا کر اسے پکارا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زرشے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پلکیں رخساروں پر لرزتی رقص کر رہی تھیں۔ وہ اس روپ کا دیوانہ سا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے یا بس مجھے ڈسٹرب کرتی رہو گی؟ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلا کر پوچھا۔ اگر آپ کو لالا مجھ سے نکاح کرنا کہتے تو کیا آپ مجھ سے شادی نہ کرتے؟ زرشے دل میں کئی روز سے اٹکا سوال لبوں پر لے آئی تھی۔ موسیٰ نے اسے دیکھا۔ محبت دل میں بس جائے تو کتنے وسوسے ستاتے ہیں۔ وہ ان لمحوں کی بات کر رہی تھی جن کا گزرے وقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ کیوں نہ کہتا؟ اسے کہنا ہی تھا زرشے، یاور لالا نے وہ غلطی کرنی تھی، حدیر نے تمہاری حفاظت کا سامان کرنا تھا، اور تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے ہی کہنا تھا کیونکہ ہمارا ملنا ایسے ہی طے تھا، کیونکہ تمہیں اللہ نے میرے لیے ہی چنا، اس دنیا میں بھیجا۔ میں راستہ بدل چکا تھا، پھر بھی خالی ہاتھ لوٹ کر تمہاری راہ میں آ گیا، کیونکہ تم نے میرے پاس ہی آنا تھا۔ ہو سکتا ہے یاور لالا وہ نہ کرتے، ونی کے خوف سے حدیر مجھ سے نکاح کا نہ کہتا، مگر تمہاری جب شادی ہونے لگتی ہو سکتا ہے میرا ضبط جواب دے جاتا،
ہو سکتا ہے میں تب دنیا سے لڑ کر بھی تمہیں حاصل کر لیتا۔ شاید مجھے غلط راستہ اپنانا پڑتا، یا شاید میں آخری لمحے تک اپنی دعا کی قبولیت پر امید لگائے رکھتا۔ شاید حالات اور ہوتے، مگر اللہ نے تمہیں میرے حوالے ہی کرنا تھا میری جان۔ وہ اسے خود میں بیچتا شدت بھرے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ کبھی کبھی زرشے اس محبت پر سہم سے جاتی تھی۔ کوئی اتنا ٹوٹ کر کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں کسی اور کے نام ہو جاتی اور آپ ایک دن سنبھل جاتے، یا شاید کبھی نہ سنبھل پاتے مگر میں آپ کو نہ ملتی، نہ امید باقی بچتی نہ محبت۔ زرشے جیسے کسی خیال کے زیر اثر مدھم لہجے میں بول رہی تھی، اور الفاظ بھی کیا تھے، بس ایک آگ اگلتا خنجر تھا جو موسیٰ کے سینے میں کھب سا گیا تھا۔ وہ بات اذیت دے گئی جو ہوئی ہی نہیں تھی۔ خبردار زرشے، ایسا دوبارہ کبھی مت کہنا، خود کو میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ سوچنے کی غلطی بھی مت کرنا، وہ جنونی لہجے میں بولا تھا، اسے ایسے خود میں بیچ کر چھپایا جیسے کوئی چھین لینے کو تیار بیٹھا ہو، جیسے وہ مر جائے گا مگر زرشے کو خود سے جدا نہیں کرے گا۔ یہ محبت بنا شاکڈ زرشے کے جنونی حصار میں مچل سی گئی۔ سوچ کون رہا ہے؟ آپ کے خیال سے ہی نہیں نکلتی کہ کچھ اور سوچ سکوں؟ جو قید سونپی ہے اس سے باہر کچھ نظر آئے تو دیکھو نا۔ زرشے نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھ گیا۔ مہر ثبت کی تھی اپنے پاس رکھنے کی، کبھی نہ جدا کرنے کی۔ یہ قید تھی تو قید ہی صحیح۔ یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ مورے بتا رہی تھی، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ یکدم خیال آنے پر اس نے زرشے کا چہرہ تھام کر سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے اس لیے، وہ پرسوچ انداز میں بولتی۔ موسیٰ کو خفا کر گئی تھی، یعنی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ بلینکٹ کھول کر اس پر ڈالتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ خان جی چینج کرنا ہے۔ اسے اپنے پہلو میں سلایا تو وہ پھر سے ڈریس چینج کرنے کی فکر میں مبتلا ہوئی۔ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ بھائی، اب اگر منع کروں گا تو صبح تک ایسے ہی منہ بنا رہے گا تمہارا۔ وہ اپنے بازو ہٹا کر اسے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ زرشے کھلکھلا کر بیڈ سے اتری۔ موسیٰ نرمی سے مسکرا کر سر تکیے پر گرا گیا۔ ایک وقت تھا وہ اسے دیکھنے کو مچلتا تھا مگر خود کو روک دیتا تھا، پھر دیکھنے پر مائل ہوا تو دل چھونے پر آمادہ کرنے لگتا تھا۔ ابھی اس کی طلب کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ وہ دور کر دی گئی تھی۔ جانے کیسے وہ چپ رہ گیا، تبھی کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تب یہی قدم اٹھا لیتا تو زرشے کا جائز اولاد ہونا بھی ثابت ہو جاتا، مگر خیر، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ایک لائن دیکھی جائے تو پوری زندگی کا حاصل ہے۔ انسان کیا کچھ سوچ رکھتا ہے، اور اگر سب ویسا ہوتا جائے تو ہم کبھی اس طاقت کو محسوس ہی نہ کریں وہ جو قادر ہے، وہ جس کے کن کے ہم محتاج ہیں۔ ہم تو شاید اس کے آگے جھکے ہی نہ، ہم شاید اس سے مانگنا تک چھوڑ دیں۔ اسے لگا تھا اس نے صبر کیا، اب سوچتا تھا وہ تو اپنے اندر اس بے صبرے پن کو شدت سے محسوس کرتا تھا جو پہلے روز سے اس میں تھا۔ اس نے آمنہ کو حاصل کر کے بھی زرشے کو یاد رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ آمنہ میں زرشے کو کھوجنے لگتا تھا، وہ خود کو لان تان کرتا تھا، مگر کچھ معاملوں میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ خان موسیٰ بھی زرشے کی محبت میں بے بس تھا، اور جو ہمیں چاہیے ضروری نہیں وہ بہتر ہے، ضروری نہیں اس کا فوری ملنا اچھا ہے۔ کچھ چیزیں اپنے وقت پر ملتی ہیں، اور شاید موسیٰ کو زرشے تب مل جاتی تو وہ اس کی قدر ایسے نہ کر پاتا، شاید وہ ایسی محبت نہ دے پاتا۔ ایک وہ وقت آیا جب وہ اچانک ہی اسے سونپ دی گئی ہوں، جیسے کسی غریب کو خزانے کا ذخیرہ مل جائے اور وہ اس خزانے کو تکتا سوچتا رہ جائے کہ سنبھالے کیسے۔ وہ بھی ایسے ہی پاگل سا زرشے کو تکتا رہ جاتا تھا۔ اس پر حق کیا ملا؟ جیسے بادشاہت مل گئی تھی۔ وہ پاگل لڑکی اس سے ڈر کر رہتی تھی، جس کے کھو جانے کا ڈر موسیٰ خان کو سونے نہیں دیتا تھا، اور اب وہ صاحب اختیار تھا، وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی روح تک کا مالک تھا۔ اور کبھی کبھی یہ اختیار ایسا دیوانہ کر جاتا تھا کہ وہ زرشے کو بخلانے پر مجبور کر دیتا تھا، حیران کر دیتا تھا۔ وہ جنونی سا ہو جاتا، پاگل سا ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی روز اس شدت میں کمی آ جائے، مگر ابھی تو عشق تازہ تھا، ابھی تو ملن نیا تھا۔ زرشے چینج کر کے واپس آئی تو اسے خیالوں میں کھویا ہوا پا کر اس کے گرد بازو پھیلا گئی۔ آپ ناراض ہو گئے؟ اس کے سینے پر سر رکھے وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ موسیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا وہ کبھی موسیٰ کی زندگی میں اپنا مقام جان پائے گی؟ کیا خبر، جان جائے تو جان سے چلی جائے، اگر میں کہوں ہاں تو کیسے مناؤ گی؟ وہ شوخی سے بولتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جیسا آپ کہیں گے۔ وہ نرم ہاتھوں سے اس کی ہلکی ہلکی دھاڑی کو چھو کر بولی۔ سوچ دو،
میری ڈیمانڈ تمہاری سوچ سے آگے کی ہوگی۔ وہ اچانک ہی موڈ بدلتا اسے اپنے قریب کر کے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ زرشے گڑبڑا گئی۔ بس آپ ناراض نہیں ہیں؟ وہ سر سینے سے ہٹا کر پیچھے ہوتی بول رہی تھی۔ موسیٰ ہنس پڑا۔ منانے کی کوشش تو کرو، کبھی محبت کا کچھ تو خیال کرو نا۔ ناراض ہو کر بھی مجھے خود مان جانا پڑے تو زندگی کا سارا چارم کھو دو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کی مہندی دیکھتا مسکرا کر بولا۔ زرشے اس کے لفظوں کے جال میں الجھنے لگی۔ موسیٰ نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ چھوڑو میری جان، چھوڑو، تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں محبتوں والے، روٹھنے منانے میں زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اکسا رہا تھا، جتا رہا تھا۔ زرشے بے چین ہوئی۔ ہار کیسے مان لے؟ آپ پہلے ناراض ہونا تو سیکھ لیں۔ مگر وہ باتوں میں نہیں آئی تھی۔ موسیٰ گھورتے گھورتے ہنس پڑا۔ تم بس باتیں کرنے میں ماہر ہو اور میں اس وقت بحث کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ اس کے بال بگاڑ کر مسکرایا۔ اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتا سینے سے لگا گیا۔ زرشے شرمیلی مسکان لبوں سے سجائے اس کے نرم حصار میں مقید ہو گئی۔ اور اگر اس سے خان موسیٰ نہ ملتا، زندگی ایسی پر رونق تو کبھی نہ ہوتی۔ شاید وہ سب سے چھپ کر رہنے والی زرشے ایک دن سب سے دور ہو جاتی۔ مگر اب وہ اپنے دماغ کے آخری کونے سے بھی یہ سوچ کھرچ دینا چاہتی تھی کہ خان موسیٰ مل گیا تھا اسے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے والا نہیں تھا۔ ان کا وہ اچانک بننے والا رشتہ دن بدن گہرا ترین ہوتا جا رہا تھا۔ زرشے نے مان لیا، موسیٰ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ ان کا ملنا طے تھا اور شکر ہے ان کا ملنا طے ہوا تھا۔ زرشے نم بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ موسیٰ اس کے پاس ٹھہر کر پرفیوم لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ فریش نہیں لگ رہا تھا۔ زرشے جلدی سے تیار ہو جاؤ، چیک اپ کے لیے چلتے ہیں۔ پرفیوم اسپرے کر کے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ زرشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ کس کا چیک اپ کروانا ہے؟ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ موسیٰ شال اٹھاتا رک گیا۔ تمہارا چیک اپ اور کس کا؟ وہ اطمینان سے بولا۔ مجھے کیا ہوا خان صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ تھکن ہے بس، جب یہ ہنگامے سمٹیں گے ریسٹ کر کے فریش ہو جاؤں گی۔ وہ ڈرائر بند کر کے بال سمیٹنے لگی۔ تو میں کوئی تمہیں مووی دکھانے نہیں لے جا رہا زرشا۔ جلدی سے اٹھو، وقت نہیں ہے اور کوئی بحث نہیں۔ وہ شال کندھوں پر رکھ کر بولتا اسے مزید بولنے سے روک گیا۔ زرشے کو اٹھنا ہی پڑا۔ ڈاکٹر نے کنڈیشن پوچھی، چیک اپ کیا، ٹیسٹ کیا۔ زرشے بیزار سی یہاں وہاں دیکھتی رہی اور موسیٰ کی پوری توجہ ڈاکٹر کی طرف ہی تھی۔ مبارک ہو خان صاحب، آپ کو باپ کا رتبہ ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر کے جملے پر زرشے کی ساری بیزاری بھاپ بن کر اڑی، جبکہ موسیٰ تو کچھ دیر بے یقین سا کبھی زرشے کو کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا چلا گیا۔ گھر آنے تک زرشے کا چہرہ گلابیاں چھلکانے لگا تھا۔ ماں بننے کی خوشی چمک بن کر چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ موسیٰ پوری توجہ سے اسے دیکھتا بے تاب ہو رہا تھا۔ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ زرشا کو گھر لاتے ہی اس نے چیخ کر سب کے درمیان اعلان کیا تھا، خبر ایسی ہو تو ایسے ہی دینی چاہیے۔ زرشا سرخ ہوتی سب بڑی عورتوں سے احتیاط کی ہدایات سن رہی تھی۔ ایک بڑا وقت گزرا تھا۔ اس حویلی میں سب بچوں کی چہکار کو ترسے تھے۔ اب رونق لگنے کو تھی جیسے۔ آغا جان بھی خوشی سے کہہ کہے لگا رہے تھے، ماشاءاللہ یہاں تو ہر دن نئی فلم لگ جاتی ہے۔ اللہ خیر۔ مرہا اور پریحان کے ساتھ بیٹھی ریما کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ مرہا نے بامشکل ہنسی دبائی۔ پریحان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور ایک تم ہو یہاں اپنا ڈرامہ تیار کرنا چاہ رہی ہو۔ حدیر سے ادب بھائی نے چھٹی مانگ لی ہے تمہاری وجہ سے۔ کہتے ہیں ولیمے کے بعد اپنے گھر جاؤں گا کچھ وقت کے لیے۔ دل کر رہا ہے، خالی گھر کے لیے دل کر رہا ہے۔ اور دیکھ لینا یہ کچھ وقت وہی ہے جب تک ریم یہاں ہے۔ پریحان نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے مزہ لیا۔ جتنے اس انسان کے نخرے ہیں نا، اس نے کنوارا ہی رہنا تھا، اس کی قسمت میں ہی نہیں میرے جیسی لڑکی۔ ریما بری طرح تپ گئی۔ مرہان اور پریحان اس کی حالت زار سے مزے لے رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اب جلدی زبان رک گئی تھی۔ موسیٰ دل کھول کر مبارک بات سمیٹ کر کمرے میں آیا تو زرشے کے پاس پہنچا۔ بیڈ پر نیم دراز اس شرمائی ہوئی سی موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں کو گرم جوشی سے تھام کر لبوں سے لگایا۔ تم زندگی میں خوشیوں کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی تھی، کیا ہر دن نئی خوشی دے دیتی ہو، ہر بار اپنا دیوانہ بنا دیتی ہو۔ اسے سینے سے لگا کر گلابی ہوتے گالوں پر باری باری اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا۔ زرشے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی سمٹ سی گئی۔
آپ میری ज़ندگی میں دکھوں کا دروازہ لاک کر کے آئے تھے کیا؟ ہر بار نئے انداز میں چاہتے ہیں، ہر بار خوشیوں سے جھولی بھر دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی تو لہجے میں موسیٰ کے لیے مان تھا، محبت تھی۔ وہ کیا سمجھ بیٹھا تھا؟ چاہنا صرف اسے آتا تھا۔ اس نے ہی تو محبت سے متعارف کروایا تھا۔ اس نے زرشا کو محبت کرنا سکھایا تھا اور وہ ایک ایک پل دل سے محسوس کر کے سیکھتی آئی تھی۔ موسیٰ اس کے ایسے اظہار پر جی اٹھا۔ اس کا والہانہ پن، شدت بھرا حصار زرشے کو حواس باختہ کر رہا تھا۔ خان صاحب، زرشے نے گھبرا کر اسے پکارا۔ اب میرے حصار میں آ کر آزادی پانے کی سوچ بھی بھول جاؤ میری جان۔ میں نے تمہیں اپنے جنونی عشق میں قید کر لیا ہے، اور دیکھو اب تو پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ اب چاہے کچھ کر لو، فرار ناممکن ہے۔ وہ شرارت سے بولتا، اس کے گال تھپ تھپا گیا۔ زرشے نے سکون سے آنکھیں موند کر اس کے حصار میں خود کو قید کر لیا۔ فرار چاہیے بھی کسے تھی؟ محبت وہ بھی کرتی تھی، اس کی جنون خیزیوں کی عادی تھی۔ اس سے کافی وقت لگا سمجھنے میں، مگر سمجھ گئی تھی کہ خان موسیٰ کے دل میں اس کے لیے محبت سے بھی کہیں آگے کا جذبہ ہے۔ اگر یہ عشق تھا تو وہ قید عشق میں ہی راضی تھی۔ یہیں سارا سکون تھا، یہیں ہر خوشی تھی۔